اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ سورہ حج کا ترجمہ جاری تھا۔ آیت نمبر 19، 20، 21 اور 22 کا ترجمہ ہے۔ پہلی والی آیتوں میں اگر آپ کو یاد ہو، پہلی والی آیتوں میں یعنی آیت نمبر 17 میں 6 گروہوں کی بات ہوئی۔ آمنوا الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا، یہ 6 گروہوں کی بات ہوئی۔ آیت نمبر 18 نے خلاصہ بندی کی کہ یہ 6 گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، 2 گروہوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ کثیر من الناس، کچھ لوگ ہیں جو حق پر ہیں، اکثر لوگ حق پر ہیں، اور اکثر لوگ وہ ہیں جن پر حق عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ بس ان 6 گروہوں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا گیا آیت نمبر 18 میں۔ آیت نمبر 18 نے کیا کہا؟ کثیر من الناس و کثیر حق علیہ العذاب، کہ ان 6 گروہوں میں سے ایک گروہ حق پر ثابت قدم رہا، مومن رہا، توحید پر ثابت قدم رہا، اپنے رسول کے ساتھ کھڑا رہا۔ دوسرا نافرمان ہوا، مشرک ہوا اور اپنے رسول کی مخالفت کی، حق علیہ العذاب، ان پر عذاب ثابت ہوا۔ آیت نمبر 19 میں وہی ان 2 گروہوں کی بات ہو رہی، بس یہ 6 گروہ 2 گروہ میں بن گئے۔ ھذان خصمان، یہ جو 2 گروہ ہیں، اختصموا فی ربہم، انہوں نے اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا خدا کے حوالے سے، اپنے رب کے حوالے سے۔ اختلاف کیا تھا؟ معاذ اللہ، اختلاف یہ تھا کہ مومنین نے تو صحیح کہا، لیکن جو مشرکین تھے انہوں نے غلط کہا خدا عدم ہے، معاذ اللہ خدا عدم ہے۔ مومنین نے کہا نہیں، خدا کا وجود ہے، خدا کا وجود ہے، خدا موجود ہے۔ بس ان مشرکین نے، ملحدین نے کہا خدا کوئی نہیں، یہ جہاں خود بخود بنا ہے، ایسے ہی ہم مریں گے، زمانہ ہمیں مارے گا، نہ مبدا ہے نہ معاد ہے۔ ٹھیک، بس معاذ اللہ انہوں نے اختلاف کیا خدا کے عدم کے وجود اور عدم کے لحاظ سے۔ بعض نے اختلاف کیا توحید اور شرک کے لحاظ سے، کہ مومنین نے کہا خدا ایک ہی ہے، مشرکین نے کہا، بعض نے کہا 2 خدا ہیں، بعض نے کہا 3 خدا ہیں۔ ٹھیک، بعض نے کہا کہ جی فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں۔ بعض نے اختلاف کیا جسم، خدا کے جسم ہونے اور خدا کے جسم نہ ہونے میں، خدا کے جسم ہونے اور خدا کے جسم نہ ہونے میں، کہ بعض نے خدا کا معاذ اللہ جسم بنا دیا، مومنین نے کہا نہیں، خدا کا جسم نہیں ہے، خدا اگر جسم ہوگا تو محدود ہو جائے گا۔ بس یہ اتنا مطلب لیے ہوئے ہے یہ آیت۔ اول تو وہ 2 گروہ، حق گروہ جس سے پہلی والی آیت نے کہا کثیر من الناس، باطل گروہ کثیر حق علیہ العذاب۔ ٹھیک، یہ 6 گروہ 2 گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ اختصموا فی ربہم، یہ انہوں نے جھگڑا کیا، اختلاف کیا اپنے رب کے حوالے سے، وجود اور عدم کے لحاظ سے معاذ اللہ، توحید اور شرک کے لحاظ سے، کہ 2 خدا، مشرکین نے کہا، بعض نے کہا 2، بعض نے کہا 3، بعض نے کہا کہ فرشتے بیٹیاں ہیں خدا کی، معاذ اللہ۔ بعض نے اختلاف کیا جسم ہونے اور جسم نہ ہونے کے لحاظ سے، کہ خدا کا جسم نہیں ہے، مومنین نے کہا، باقی مشرکین نے کہا خدا کا جسم ہے، خدا کا جسم ہے، خدا کا جسم بنا دیا۔ بعض نے خدا کا جسم بنا دیا، بعض نے داخلی لحاظ سے بعض ایسے اٹھے جنہوں نے خدا کو جسم قرار دے دیا۔ ٹھیک، ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، یہ 2 گروہ ہوئے جو آپس میں جنہوں نے اختلاف کیا اپنے رب کے حوالے سے۔ فالذین کفروا، پر جس گروہ نے کفر اختیار کیا، اب بات ایک گروہ کی ہو رہی۔ فالذین کفروا، پس جس گروہ نے کفر اختیار کیا، یعنی کثیر حق علیہ العذاب، وہ کثیر لوگ جس پر عذاب کی بات ثابت ہوئی۔ قطعت لهم ثیاب من نار، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، جہنم کی آگ کی چادر اور جامہ پہنایا جائے گا، عبا پہنائی جائے گی انہیں، آگ کی عبا،
آگ کا جامہ پہنایا جائے گا انہیں آگ کا جامہ پہنایا جائے گا انہیں، جو ان کے اعضاء و جوارے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا. بازو کہیں اور کر دے گا، سر کہیں اور کر دے گا، ٹانگ کہیں اور کر دے گا، سینہ کہیں اور کر دے گا. ٹھیک، بس ہر چیز ان کی الگ الگ ہو جائے گی. اس جامے کے پہننے سے ہر چیز ان کی الگ الگ ہو جائے گی. قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں پر انتہائی گرم پانی ڈالا جائے گا. یہ جب پانی ڈالا جائے گا انتہائی گرم، بس یہ انتہائی گرم ہوگا، دنیا والا گرم پانی نہیں ہم بات کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آخرت کا، جہنم کا. کتنا گرم ہوگا؟ آیت نمبر 20 بتا رہی ہے یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ. یہ جو گرم پانی ان کے سروں پہ پڑے گا، یہ اس قدر پانی گرم ہوگا جب ان کے سروں پہ ڈالا جائے گا تو ان کے اندر جو شکم میں ہوگا وہ بھی سب جل سڑ جائے گا، اور ان کی بیرونی جلدیں بھی گل سڑ جائیں گی. یہ پانی، یہ نہ سمجھیے گا یہاں گرم پانی ہو تو اوپر کوئی جلائے گا، سر پہ پڑے گا تو سر کوئی جلا دے گا. لیکن یہ اخروی پانی ایسا ہوگا کہ ان کے سروں پہ جب ڈالا جائے گا تو ان کے شکم کو بھی، اندر کو بھی جلا دے گا، اور ان کی بیرونی جلدیں بھی گل سڑ جائیں گی. وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کو مارنے کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے کہ ان کو مارا جائے گا لوہے کے ہتھوڑوں سے. آیت نمبر 22 اہم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیہا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس سے نکلیں، اس شدید عذاب سے نکلیں، اس غم سے نکلیں، شدید غم سے نکلیں، تو ان کو دوبارہ اس میں لوٹایا جائے گا. اس جملے سے آپ، اس یہاں ترجمے سے آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ جہنم سے نکل جائیں گے، تھوڑا سا فرار کریں گے، پھر فرشتے پکڑ کے ان کو ڈال دیں گے. یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ ہم جب دوسری آیات سے ملائیں یا بذات خود ائمہ کی دعاؤں کو مد نظر رکھیں تو ائمہ فرماتے ہیں وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، کہ خدا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں. اب کیا ہے کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے اس سے نکلنے کا، شدید غم سے نکلنے کا، شدید عذاب سے، شدید غم یہ بمعنی شدید عذاب، شدید عذاب سے نکلنے کا، انہیں دوبارہ اس میں لوٹایا جائے گا. مراد یہ ہے جب ان کی فطرت چاہے گی آتش جہنم سے نجات پا لینے کی، ان کو فیصلہ سنایا جائے گا واپس لوٹ جاؤ، واپس لوٹ جاؤ، تمہاری چاہت پوری ہونے والی نہیں. یہ ہے مراد. یہ نہیں کہ واپس تھوڑا سا نکل آئے تاکہ انہیں وقفہ بھی ملے، سانس بھی لے پائیں، پھر دوبارہ پکڑ کے فرشتے لے جائیں گے. نہیں، خدا کی حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں کہ وہ جہنم سے نکل سکیں. نکل نہیں پائیں گے. بلکہ مراد ہے کہ ان کی فطرت چاہے گی، فطرت ارادہ کرے گی کہ جہنم کی آتش سے نجات پا لے، تو ان کو خدا کا فیصلہ سنایا جائے گا نہیں، اپنے اس چاہت کو واپس لوٹاؤ، تمہاری چاہت کبھی بھی پوری ہونے والی نہیں. بس ترجمہ کیا کریں گے؟ کلما ارادو، جب بھی ان کی فطرت چاہے گی کہ وہ اس شدید غم اور شدید عذاب سے نکلیں، اعیدوا فیہا، ان کی ان چاہتوں کو لوٹایا جائے گا، منہ پہ مارا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. ان کی چاہتوں کو لوٹایا جائے گا، اس جہنم میں لوٹایا جائے گا، رد کیا جائے گا، واپس کیا جائے گا، قبول نہیں کیا جائے گا. اور کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، کہا جائے گا چکھو جلانے والی آگ کا مزہ. بس یہ مراد ہے کہ بس یہ گہرائی ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے. پہلی والی آیات کو ملانا ہے، ائمہ کی دعاؤں کو بھی دیکھنا ہے. ایک دفعہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ وہ نکل نہیں سکیں گے. ادھر سے ائمہ کی دعا ولا یمکن الفرار من حکومت ہے کہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جب بھی وہ ارادہ کریں گے نکلنے کا پھر انہیں دوبارہ لوٹایا جائے گا. اس ترجمے سے یہ لگ رہا ہے جیسے جہنم سے باہر نکل آئے پھر فرشتے ان کو پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.